عما يتساءلون عن النبأ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو نبأ عظیم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں مختلف تھے۔ الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ابھی ان کے درمیان اختلافات ہیں، یہ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، لیکن فرمایا کہ ان قریب وہ سمجھ جائیں گے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور احسانات ذکر فرمانے شروع کیے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ زمین کو کیا ہم نے بچھونا نہیں بنا دیا؟ زمین کو بچھا نہیں دیا فرش کی طرح؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح اس کے اندر گاڑ نہیں دیا؟ سبحان اللہ۔ یہ جو پہاڑ ہیں نا، بنیادی طور پر انہوں نے زمین کو بیلنس رکھا ہوا ہے، زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ پہاڑ کو اللہ رب العزت نے میخیں، سیخیں، کیلیں بنایا ہے کہ کیلوں کی مانند اللہ نے ان کو گاڑ دیا ہے زمین میں، زمین ہلتی نہیں۔ دیکھیں نا، پہاڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کھودا جا رہے ہیں پہاڑوں کو، زمین ڈس بیلنس ہو رہی ہے۔ اللہ کا نظام جس طرح درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جس طریقے سے ہم کاٹ کاٹ کے جناب ہم نے اپنے لیے چیزوں کو ہموار کرنا شروع کیا ہے، اور جس طرح یہ جو آپ کہیں کہ کالونیز کی تقسیم شروع ہوئی ہے دنیا کے اندر، دنیا کالونیز کے اندر تقسیم ہونا شروع ہوئی ہے، یوں کہہ لیں، تو اس کے بعد سے زمین جو اپنے ایک کہیں کہ فطری تخلیق پر تھی، اس سے ہٹنے لگی، اور اس کے بعد پھر زمین میں تباہی ہونا شروع ہوئی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے کیلیں بنایا، میخیں بنایا۔ پھر فرمایا کہ وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیا، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، ہم نے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیے۔ وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے ہم نے راحت کا سامان بنا دیا۔ اور وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا کہ اس کو اوڑھو اور سو جاؤ۔ اور اسی طرح لباس کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو جسم کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو ستر چھپاتا ہے، اسے کہتے ہیں لباس۔ لہٰذا اللہ نے رات کو لباس فرمایا، یعنی رات کے اندھیرے میں لوگوں کے عیوب کے اوپر بھی پردہ ڈل جاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈل جاتا ہے، اور رات کے اندر اللہ نے ستر پوشی کی ہے کہ رات میں تم ایسے کام کے جو دن کے اوقات میں نہیں کر سکتے وہ کر لو۔ اسی طرح گناہ گاروں کو بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ گناہ گار سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، سورہ قیامہ میں لیفجر امامہ، کہ یہ اپنے رب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں چلا جائے، زمین کی 7ویں تہہ کے نیچے چلا جائے، لیفجر امامہ تو ہے، رب کے تو سامنے ہے وہ۔ تو فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش بنایا ہے، دن کو تم روزی تلاش کرو، رات کو تم سو جاؤ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نظام فطرت کو الٹ دیا۔ ہم نے یوں کر دیا کہ جیسے اللہ نے ہمارے لیے رات کو معاش بنایا ہے اور دن کو لباس بنایا ہے، ہم دن کو سو گئے اور رات کو کام کر لیا۔ تو جب نظام فطرت کے ہم مخالف چلیں گے، نظام فطرت سے ٹکرائیں گے، تو فطرت کا کچھ نہیں بگڑنا ہے، جو بگڑنا ہے وہ ہمارا ہی بگڑنا ہے۔ فطرت سے ٹکرائیں گے، تباہی ہماری اپنی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے ڈے لائٹ رکھی ہوئی ہے، روشنی عطا کی ہوئی ہے، اتنا بڑا بلب سورج کی صورت میں اللہ نے جلایا ہوا ہے کہ اس کے اندر کام کرو اپنا، ہر چیز واضح ہے تمہارے سامنے، لیکن نہیں، اس میں آرام کرنا ہے۔ دکانیں کھلیں گی 2 بجے، مارکیٹیں کھلیں گی 4 بجے، اور جناب رات کو 12 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دکان سے فارغ ہو کے، کاروبار سے فارغ ہو کے گھر آتے ہیں، سوتے سوتے جناب 3-4 بج جاتے ہیں، فجر گول ہو جاتی ہے۔ بالکل فجر سے پہلے شیطان ایسی تھپکیاں دے کے سلاتا ہے، پیاری پیاری نیند سلاتا ہے، اور پھر اٹھتے ہیں جناب دوپہر کے وقت آرام سے، اور پھر اٹھ کے جس وقت دنیا دوپہر کا کھانا کھا رہی ہوتی ہے، حضرت جو ہے نا وہ ناشتہ فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کاروبار پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جس وقت دنیا رات کا کھانا کھا رہی ہوتی ہے، وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔
وہ دوسری دفعہ کھا رہے ہیں، پھر تیسری دفعہ وہ کھاتے ہیں اپنے کام سے فارغ ہو کے، جناب جس وقت دنیا سحری کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل نظام ہم نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اچھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ کوئی شخص واحد اگر اس کو بدلنا بھی چاہے تو بدل نہیں پاتا۔ اب اس سے لڑیں کیسے؟ اس نظام سے، اس نظام کو ٹھیک کیسے کریں؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ ایک صاحب کو جوش چڑھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں صبح صبح دکان کھول دیا کروں گا۔ تو مجھے خود ہی انہوں نے یہ اپنی سٹوری بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں صبح صبح کاروبار شروع کر دو، تو میں نے تہیہ کر لیا کوئی کھولے نہ کھولے دکان میں کھول کے بیٹھ جاؤں گا۔ اب وہ صاحب کھول کے بیٹھ گئے بیچارے۔ اب جب وہ کھول کے بیٹھ گئے، اطراف و اکناف میں سارا سناٹا تھا، تو ڈکیت تشریف لے آئے۔ تو محلہ سویا ہوا تھا، اطراف و اکناف کی دکانیں بند تھیں، ان کی دکان پہ تو ڈکیتی ہو گئی۔ ڈکیتوں نے فائدہ اٹھا لیا کہ بھائی سارا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ انہوں نے تو توبہ کی، انہوں نے بولا بھائی اب نہیں کھولنی مجھے دکان صبح، اب میں سب کے ساتھ ہی کھولوں گا۔ تو اب یہ الگ مسائل ہے۔ تو اصل تو یہ کام کرنے کا ہے حکومت کا، کیونکہ اقامت دین کی ذمہ داری، اقامت زکوٰۃ کی ذمہ داری، اقامت صلاۃ کی ذمہ داری، اسی طرح امن و امان کی ذمہ داری، یہ ساری ہے گورنمنٹ پر۔ اب اگر گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کرے، اس کو اپنا فرض بھی نہ سمجھے، اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ شاید حکومت کے فرائض میں سے ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، اور حکومت کو ہم نے جو ہے نا وہ اتنا فری ہینڈ دے دیا ہے کہ بھائی سڑک ٹوٹ گئی ہے ہم خود ہی بنا لیں گے، نالی ٹوٹ گئی ہے ہم خود ہی بنا لیں گے، فلاں کام ہمیں پتہ ہے کسی نے نہیں کرنا، کسی نے نہیں آنا، چلو بھائی اپنی مدد آپ کے تحت سارے لگے ہوئے ہیں، اور جو جس ٹوٹ پھوٹ کے ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، وہ آلریڈی ہم جو ہے نا وہ حکومت کے دے چکے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے پلے سے الگ خرچ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ صورت حال ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے حکومت کا۔ اب متوجہ ہمیں کرنا چاہیے، گاہے گاہے ہمیں توجہ دلانی چاہیے، ہم لیٹرز لکھیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، ہم سب کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، تو جس طرح ممکن ہو ہم آواز اٹھاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ماحول کے اندر تبدیلی۔ اور کہیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی 4 5 6 لوگ جو دکاندار ہیں ان سب کو اگر ہم رضامند کر لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، سب کو رضامند کر لیں کہ بھائی صبح صبح اٹھ کے سب نے دکان کھولنی ہے تاکہ سناٹا ہی ختم ہو جائے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں۔ سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النازعات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں، فرشتوں کا ذکر کیا، آگے چل کر فرعون کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے اس کو دعوت حق دی، اس کا ذکر کیا، پھر آگے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تم اچھا بنانے والے ہو یا ہم اچھا بنانے والے ہیں۔ تم اگر اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی کریٹر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم بہت بڑا جناب کنسٹرکٹر سمجھتے ہو، تم یہ بتاؤ تم جتنی بھی اچھی عمارت بنا لو، کیا ہماری تخلیق سے اچھا تم کچھ بنا سکتے ہو؟ ایسا آسمان تم بنا سکتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے آسمان کو اٹھایا، بلند کیا، پھر اس کو ٹھیک کیا، سیدھا کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے رات بھی نکال دی اور پھر دن بھی لے کر آ گیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو پھر اللہ نے بچھونا بنا دیا، لمبا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی زمین کے نیچے سے لوگوں کا دانا پانی اللہ نے نکال دیا۔ زمین کو بچھایا، دانے پانی کو زمین کے نیچے چھپا دیا، اور اسی کے اندر سے اللہ نے دانا پانی نکال دیا۔ ایک بیج بویا، وہی بیج واپس زمین کے اوپر سے زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ گیا۔ زمین اتنی مضبوط ہوتی ہے، فرش اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہم لاتے مارتے رہیں وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک بیج، اس میں سے ایک ایسا جناب پودا جو اتنا کمزور ہو کہ ہلکا سا ہم اس کو اگر زور دیں تو وہ ٹوٹ جائے، ہم اس کو آسانی کے ساتھ مسل سکتے ہیں، اس کی کوئی قوت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس کا اور زمین کا کنیکشن ایسا بنایا ہے کہ جب وہ زمین کو آ کے سگنل دیتا ہے، زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ کیا قدرت نہیں ہے؟ یہ کیا حیران کر دینے والے مناظر نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں نا پختہ زمینوں کے اوپر کیا پودے نہیں اگے ہوئے ہوتے، زمین کو کیسے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں باہر۔ فرمایا کہ دانا پانی ہم نے لوگوں کو اسی کے نیچے رکھ دیا ہے۔ والجبال ارساها، پھر وہی والی بات، متاعا لکم ولانعامکم، یہ صرف ساز و سامان ہم نے تمہارے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ تمہارے جانوروں کے لیے بھی رکھا ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی جن کو تم پالتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے، اللہ کو بھول جائے، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، کھڑا ہونا ہے نا رب کے سامنے،
میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے سورۃ العبس شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العبس میں بھی اسی قسم کے تذکرے ہیں۔ پھر آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے قیامت کی جو ایک ہولناکی ہے، جس میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس کو اردو میں نفسا نفسی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے نفسی نفسی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہ کرتا ہوگا، اس کا منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی۔ ماں کے پاس بچہ جا کر اگر اس دن بلک کر بھی کہے کہ اے میری ماں، دیکھ آج میں کتنی مشکل میں ہوں، دیکھ میں آج کتنی مشقت میں ہوں، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے حکم ہو گیا ہے، اے میری ماں مجھے بچا لے، اے میری ماں میں آج پریشان ہوں، بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ باپ کے پاس بھاگے گا، باپ کہے گا بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، چلو جاؤ۔ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی چلو جاؤ۔ اس دن، جس دن ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹی کا نہیں ہوگا، اس دن بھی ایک شخصیت ہوگی جو باہیں کھول کر ہمیں بلا رہی ہوگی۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے کہ تیری ماں تیرے کام نہیں آ رہی، تیرا باپ تیرے کام نہیں آ رہا، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو میری امت ہے، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، آج میں اسی کام کے لیے تو یہاں پر موجود ہوں، آج میں تیری شفاعت کے لیے ہوں، آ جا دوڑ کر میری باہوں میں آ جا، میرے دامن میں گرفتار ہو جا۔ اور پھر وہ رب سے بخشوا دیں گے، وہ رب سے چھڑوا دیں گے۔ تو وہ نبی کہ اس دن، جس دن نہ ماں نے کام آنا ہے نہ باپ نے کام آنا ہے، جس دن اچھا دوست بھی، صدیق الحمیم بھی چھوڑ کر چلا جائے، جس دن انتہائی محبت کرنے والا بھائی چھوڑ کر چلا جائے، جس دن فدا ہونے والی، وارفتہ ہونے والی بہنیں چھوڑ کر چلی جائیں، جس دن اولاد کچھ کام نہ آئے، جس دن مال کچھ کام نہ آئے، اس دن بھی جو شخصیت کام آئے، تو اس پر دنیا میں ہم قربان کیوں نہ ہو جائیں؟ دنیا میں ہم اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ وہی تو ہمارا آسرا ہے، وہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے بغیر تو ہماری آخرت برباد ہے، ان کے بغیر تو جناب ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج اگر ہم اس لائق بھی ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی نیکی کی توفیق ملی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، تو وہ پڑھایا بھی تو انہوں نے۔ آج جو ہم مومن ہیں وہ بھی انہی کی بدولت ہے، جنت میں جانے کا جو کچھ امکان روشن ہوا ہے وہ بھی انہی کی بدولت ہے۔ اور اگر پھر کہیں پھنس جائیں گے تو وہ کرم فرمانے کے لیے موجود ہیں، وہ لطف فرمائیں گے، وہ آ آ کہہ کر اپنے امتی کو بلائیں گے۔ اللہ سے بھاگنا، اللہ کے رسول سے بھاگنا، یہ انسان کے لیے مضر ہے، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ سورۃ الانفطار کا بھی یہی پیغام ہے، اور آگے سورۃ الانشقاق کا بھی یہی پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے انسان، اے انسان، ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے بھگا دیا ہے تیرے رب سے، تیرے رب سے تجھے متنفر کر دیا ہے، تیرے رب سے تجھے دور کر دیا ہے۔ ما غرک، کون سی چیز بھگا رہی ہے تجھے تیرے رب سے؟ اپنی صفت ربوبیت سے یاد کیا، یہ نہیں فرمایا تیرے مالک سے، یہ نہیں فرمایا تیرے خالق سے، فرمایا تیرے رب سے کون سی چیز بھگا رہی ہے تجھے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تو تجھے کچھ نقصان نہیں دیا، اس نے تو کبھی تجھے پریشان نہیں کیا، اس نے تو ہمیشہ تجھے سکون دیا، تجھے آرام کیا، تجھے پالا، تجھے پیدا کیا، بہترین صورت میں تجھے رکھا، تیرے کان بنائے، تیری آنکھیں بنائیں، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے، فسواک فعدلک، تجھے سیدھا کیا اور پھر زبردست صورت میں بنا کے کھڑا کر دیا۔ اس رب سے بھی تو بھاگ رہا ہے، اس رب سے بھاگ رہا، تو پھر تو انتہائی ناقابل اعتبار ہے، جس کے اتنے احسانات، جس نے پیدا کر دیا، جس نے بنا دیا، پالا پوسا بڑا کیا، دنیا اچھی کر دی، آخرت اچھی کر دی، نوکری میں کامیاب کر دیا، ہر جگہ
کامیاب کر دیا تو اسی سے بھاگ رہا ہے، پھر تو تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ جو احسان کرے تو اسی سے بھاگے، اور جو منہ چڑھائے، جو دامن چھڑائے تو اس کے پیچھے لگ جائے، تو بیوقوف ہے۔ اور یہی بات پھر سورۃ الانشقاق میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو دوڑنے والا ہے اپنے رب کی طرف، تو بھاگنے والا ہے اپنے رب کی طرف، فملاقیہ، تو ضرور اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھا، وہ اس آیت کی بہت تکرار کیا کرتے تھے، ان کے پاس میں جب بھی جا کر بیٹھتا تھا وہ اس آیت کی بہت تکرار کرتے تھے، یا ایھا الانسان، بہت خوشی سے کرتے تھے۔ اللہ کا بندہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو، جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، تمنا رکھتا ہو، تڑپتا ہو اس کے لیے، تو اس کے لیے تو موت جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلدی سے میرا دم نکلے، موت آئے اور میں اپنے رب سے ملوں، میں اپنے آقا کا دیدار کروں، میں ان کے قدموں پر نثار ہو جاؤں۔ یہ موت رکاوٹ ہے، موت حجاب ہے اس کے اور رب کے درمیان، اس کے اور آقا کے دیدار کے درمیان، یہ موت رکاوٹ ہے۔ وہ رو رو کر اس آیت کی تکرار کرتے تھے، پڑھتے تھے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں تو رب کی ملاقات کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہوں، دوڑا چلا جا رہا ہوں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ پھر اچانک ایک دن خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو بس پھر میرے ذہن میں یہی آیت چلنی شروع ہو گئی کہ ان کی تو خواہش تھی کہ بھاگ کے جائیں اپنے رب کی طرف، دوڑ کے جائیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپتے تھے وہ تو بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ اللہ نہ کرے میں مر جاؤں، اے کاش مجھے موت نہ آئے، اے کاش میری زندگی قیامت تک طویل ہو جائے، اس کے بعد بھی مجھے کبھی موت نہ آئے۔ بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، موت کو بڑھ کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس دل ربا کے لیے تو مجھے مرنا پڑا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا ہے، تو چلو مر کے ہی ان کا دیدار ہوا تو اے کاش ہماری موت ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جائے، ہمارے مرنے کے بعد لواحقین تو رو رہے ہوں لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ لواحقین بھی نہ روئیں۔ مرنے کے بعد جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب دنیا سے جاتا ہے، پیچھے والے رو رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ جانے کیا ہوا ہے معاملہ، وہ دلاسے دے رہا ہوتا ہے، تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے میرا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا ہے، میں تو چلا جناب سوئے جنت، تو پریشان نہ ہو۔ ایک صحابی رسول کا جب وقت وصال قریب آیا، غالباً حضرت بلال حبشی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نزا کا وقت تھا، تو ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ آپ کا وقت وصال قریب، تو انہوں نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھ پہ آنسو نہ بہاؤ، اللہ مجھ پہ آنسو نہ بہاؤ، غم نہ کرو، غدن نلقى الاحبۃ محمدا وصحبہ، کل جا کر ہم اپنے پیاروں سے ملنے والے ہیں، ہم محمد سے اور محمد کے صحابہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہمیں الوداع کہو، ہمیں پیار سے رخصت کرو، ہم تو جا کے اپنے آقا کے قدموں پر نثار ہونے والے ہیں، کل تو جا کر دوبارہ اسی محفل کو جوائن کرنے والے ہیں، جو سنگت ہماری یہاں لگتی تھی، حضور بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کا جھرمٹ ہوتا تھا، ہم بھی اسی میں ہوتے تھے، تو اب اس محفل کو ہم مس کرتے ہیں، ہمارے ساتھی چلے گئے، اب حضور ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہے، تو کل تو جا کر پھر دوبارہ ہم اسی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کا ذکر کیا جو بروج والا ہے، ستاروں والا ہے، پھر آگے چل کر اصحاب اخدود کا ذکر کیا، اصحاب اخدود، خندق والوں نے بڑی قربانیاں دیں، لوگوں نے ان کو پریشان کیا، وہ سب تذکرے ہوتے رہے، پھر اللہ نے اپنی غفور الرحیمی کا ذکر کیا، پھر اپنی شان بیان کی، ذو العرش المجید، وہ عرش مجید کا رب ہے، عرش مجید والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے، سورۃ الطارق میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو، انسانوں کو، بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اس کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی تخلیق میں غور کرو۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، اللہ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے،
کل ہماری بات بھی ہو رہی تھی نشست میں کہ انسان کی غرور کو توڑنے کے لیے، تکبر کو توڑنے کے لیے اور اس کو جو انکسار کا پیکر بنانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ جب اسے اپنی شکل پیاری لگنے لگے، جب اس کو اپنا قد کاٹ سب سے اچھا لگنے لگے، جب اس کو اپنے کاٹن کے کپڑے اکڑے ہوئے وہ سب سے زیادہ جناب اچھے لگنے لگے ہیں اور وہ سب سے نمایاں نظر آنے لگے، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے اور اس کا نفس کھلے نہ سمائے، وہ فوراً اپنی تخلیق کی طرف پلٹ جائے کہ میں تھا کیا، ایک گندا قطرہ، ایک گندے قطرے سے صاف ستھرا بنا کر اگر میرے رب نے مجھے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس میں میرا کمال ہے کیا؟ میں کس بات پر اکڑوں، میں کس بات پر غرور کروں، میں اس شکل پہ ناز کروں، میں ان کپڑوں پہ ناز کروں، میں اس جسم پر ناز کروں کہ جو محض اللہ نے سنوار کر مجھے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میری تخلیق، میری اصل تو وہ ایک گندا قطرہ ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب، جو بدن، جو پشت کے پاس سے ہو کر نکلتا ہے ایک گندا پانی، وہ میری تخلیق، وہ میری اصل ہے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ میں بھی اللہ رب العزت نے متوجہ کیا ہے کہ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد دلاتے رہو، نصیحت کرتے رہا کرو، ان نفعت الذکریٰ، یہ جو نصیحت ہے نا، یہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ان نفعت الذکریٰ، یہ اگر تمہارا تذکرہ، تمہاری نصیحتیں فائدہ پہنچاتی رہیں تو تم نصیحت کرتے رہو، تم یاد دلاتے رہو، تم تذکیر کرتے رہو، تم بتاتے رہو۔ لوگ کہتے ہیں میں کہہ کے تھک گیا ہوں، نہیں تھکو، مومن مبلغ ہے، مومن کا کام تھکنا نہیں ہے، اس کا کام جہد مسلسل ہے، اس کا کام مستقل چلتے رہنا ہے، اس کا کام تھک کے بیٹھ جانا نہیں ہے، اس کا کام رک جانا نہیں ہے، اس کا کام تھم جانا نہیں ہے۔ کیوں تھک گئے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے تھک جاؤ؟ اتنے کمزور ہو، ذرا سی بات کہہ کے، 4 دفعہ کہہ کے سمجھا کہ تم تھک گئے۔ تو یہ جو کہہ کے تھک جاتا ہے نا انسان، یہ اپنی زندگی سے نکال دے۔ تھکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ کہتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، یاد دلاتے رہنا ہے، پیار سے کہتے رہنا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، جس پر جس طرح کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پڑوسی پر ہماری ذمہ داری مختلف نوعیت کی ہے، اجنبی پر ہماری ذمہ داری مختلف نوعیت کی ہے، باپ پر ہماری ذمہ داری مختلف نوعیت کی ہے، چھوٹے بھائی پر مختلف ہے، بڑے بھائی پر مختلف ہے، اولاد پر مختلف ہے۔ جس پر جس انداز کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس انداز سے نصیحت کرتے رہنا ہے۔ باپ سے اگر ہم پیار سے کہتے ہیں کہ ابا جان نماز کو چلیں، تو بیٹے سے اس طرح نہیں کہنا کہ بیٹا جی نماز کو چلیں، بلکہ بیٹے کو تو پکڑ کے لے آنا، اس پر ذمہ داری مختلف نوعیت کی۔ تو یوں ہمیں دیکھ لینا ہے کہ ہمارے جو ماتحت ہیں، محکوم ہیں، ہمیں اللہ نے جن کا حاکم بنایا ہے، ہمیں اللہ نے جن میں فوقیت اور دسترس دی ہے، جو ہمارے زیر کفالت ہے، جو ہمارے زیر تربیت ہے، تو ان کو ہمیں کس طرح نصیحت کرنی ہے اور مستقل نصیحت کرنی ہے۔ آگے چل کر اللہ نے پھر اپنی تخلیق کی جانب، سورۃ الغاشیہ ہے، مختلف چیزیں ذکر کی، فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نے اونٹ کو اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا، فرمایا کہ اگر اونٹ کے اندر ہی انسان غور کر لے تو سمجھ جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا جسم، اتنی بڑی گردن، اتنا خطرناک منہ ہے، اس کے باوجود وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں رسی ڈال کر اس کو لے کر چلا جا رہا ہے، وہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا کے جمع کر رہا ہے، اسٹاک کر رہا ہے۔ اونٹ کا جو جسم کا سسٹم ہے نا، نظام ہے، وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ ریگستانوں میں چل رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، سواری بن گیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے نہیں، کچھ نہیں، چلا چلا جا رہا ہے، چلا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا حیرت انگیز سسٹم ہے اس کا۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ یہ اونٹ میں غور کیوں نہیں کرتے، اونٹ میں فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان میں غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے بلند کر دیا اس کو، اتنا کیسے اٹھا دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں میں غور کیسے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے ان کو زمین میں جما دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین میں بھی غور کریں کہ اللہ نے کیسے اس کو سیدھا کر کے بچھا دیا۔ سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے، سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے پھر فرعون کا ذکر کیا ہے، اور آگے چل کر
اللہ رب العزت نے اللہ اکبر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. کفار کی جو آپ کہیں کہ ان کی مایوسی ہوگی اور ان کا افسوس ہوگا اس کو بیان کیا ہے. اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے، اپنی نیک روحوں سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑے ہی پیارے الفاظ ذکر فرمائے. ایسی آیات کہ جن کو جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن لوگو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے. رب تم سے راضی ہے تو سمجھ میں آتا ہے تم رب سے راضی ہو کیا. بندہ بھی ہر حال میں راضی برضائے الہی رہے. اگر دیکھتا ہے کہ کسی کام کی تمنا تھی، طلب تھی، لیکن وہ کام نہیں ہوا یا اس انداز سے نہیں ہوا جس انداز سے اس نے چاہا تھا، تو کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میرے رب نے میرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا میں اس پر راضی ہوں. یہ ہے کہ انسان بھی تو اپنے رب سے راضی رہے نا. دعا تو کرتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ تم اپنے رب سے راضی ہو؟ اپنے آپ سے پوچھے. رب سے تو کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ تو بھی رب سے راضی ہے؟ تو شکوہ ہی کرتا رہتا ہے. انسان تو شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، یوں ہو گیا، ویسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، پھر کہتا ہے مجھ سے راضی ہو جائے. وہ پہلے تم تو راضی ہو جاؤ، پہلے تم اپنے آپ کو تو پیش کرو، پھر اس سے اس کی رضا مانگ لینا. اور پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی رضا میں راضی ہو جائے، وہ خود ہی راضی ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو، وہ تم سے راضی ہے. کتنی پیار سے بلایا، لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، آ جاؤ، اس کا ذرا لطف لے، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، آ جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ، کس محبت سے بلایا ہے، کس پیار سے بلایا ہے. فرمایا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندہ اور ہے، اس کا بندہ اور ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. بندہ اور چیز ہوتا ہے، اس کا بندہ اور چیز ہوتا ہے. جو بندہ ہوتا ہے نا وہ تو خود سراپا انتظار ہوتا ہے، وہ کسی کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کاش کوئی خبر آ جائے، کاش کوئی خبر آ جائے. لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے نا وہ خبر کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ کہیں مہمان نوازی کے لیے اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اپنے بلاوے ہوتے ہیں، اس کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کب یہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا. فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جنتی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اسے بلا رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی اس کا دم نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو یہ بڑا اعزاز ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کاش کہ کبھی اللہ بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، کاش وہ مقام آ جائے. بیٹا کہتا ہے نا کہ یہ میرا باپ ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے یہ میرا باپ ہے. مزہ تب ہے جب باپ فخر سے کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. ایک استاد کے ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں اور ہزاروں کے ہزاروں کہتے ہیں کہ فلاں کو جانتے ہو میرے استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، وہ میرے استاد ہیں. یعنی انسان اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے اپنے بڑے استاد کا نام بتا کر کہ فلاں سے میں نے پڑھا ہوا ہے، فلاں میرے استاد ہیں، جانتے ہو فلاں کو. مزہ تب ہے جب فلاں کہیں کہ فلاں میرا شاگرد ہے، جانتے ہو اس کو، یہ میرا شاگرد ہے. تو مزہ تب ہے کہ جب یہ منزل ختم ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ منزل یہ شروع ہو رب یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ ہمیں یہ منزل عطا فرما دے، یہ مقام عطا فرما دے.